الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین وقال سبحانہ وتعالی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے نماز کے اخیر میں ہم سبھی لوگ تقریباً اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کی جگہ پہ کوئی دوسری دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن امت مسلمہ کا اکثر طبقہ اسی دعا کو پڑھتا ہے کیونکہ یہ دعا قرآن پاک سے ماخوذ ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو بطور دعا یہاں ہم پڑھتے ہیں، اور ہے بھی یہ دعا سے متعلق آیت جو ہے کہ اے رب ہمارے، رب اجعلنی، رب میرے بنا دے مجھے نماز کو قائم کرنے والا اور میری آل و اولاد کو بھی۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے 13 سال کے بچے پر، اب اس کی نہ تو شادی ہوئی ہے نہ اس کے بچے ہیں، اب وہ یہ دعا کیوں مانگتا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ رب میرے مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا اور میری آل و اولاد کو بھی۔ تو آل و اولاد اس کی ہے ہی نہیں ہے، وہ پھر اس دعا کو کیوں پڑھے؟ اس میں حکمت یہ ہے صاحبو کہ اس بچے نے بھی تو کل کو جوان ہونا ہے، اس نے بھی بالغ ہونا ہے، بالغ تو تقریباً اب ہونے والا ہی ہے۔ تو جب اس کی شادی ہوگی، اس کی آل و اولاد ہوگی، تو دعا جو ہے وہ آج مانگیں گے، آج کچھ کریں گے تو کل کو کچھ ہوگا نا، اچانک تو کچھ بھی نہیں ہوا کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ہم میں سے کوئی ایسا جو ہے نا رسول پیدا فرما دے میری اولاد میں سے، جو لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے اور بری باتوں سے ان کو دور کر دے، ان کا تزکیہ نفس کر دے، ان کے اندر جو بری عادات ہیں، برے اخلاق ہیں، ان کو ختم کر کے اچھے اخلاق سکھانے والا ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کب دعا کی تھی؟ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تب دعا کی، اور کہاں آ کر پوری ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہاں بھی ایسا ہے کہ جو 13 سال کا بچہ جس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اگر وہ یہ دعا مانگتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب میرے مجھے بھی نماز قائم کرنے والا اور میری آل و اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کل کو شادی ہوگی تو اس کی بھی اولاد ہوگی، اور اولاد ہوگی تو اگر وہ نماز قائم کرنے والی ہوگی تو اللہ پاک کا بہت بڑا تحفہ اللہ پاک نے آپ کو دنیا ہی میں دے دیا۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ یہ کوئی معمولی سی چیز ہوتی نماز تو اللہ پاک اپنے نبی سے یوں نہ حکم کرتے کہ میرے نبی آپ خود بھی نماز کی پابندی کیا کیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی، نماز کو قائم کرنے کی جو ہے تبلیغ کرتے رہیے۔ ہم آپ سے اور آپ کے خاندان سے رزق یا روزی کموانا نہیں چاہتے، نحن نرزقک، اور روزی تو ہم آپ کو اور آپ کے خاندان کو دیں گے، آپ کی امت کو روزی ہم دیں گے۔ ہم روزی کموانا نہ آپ کی امت سے چاہتے ہیں، نہ آپ کے خاندان سے چاہتے ہیں، نہ آپ سے چاہتے ہیں۔ صاحب نماز پڑھنے کے بعد کبھی محسوس کرنا کہ جب آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی،
اور جب آپ نے نماز پڑھ لی اس کے بعد آپ کی کیفیت کیا ہے۔ تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے غفلت کے اور سستی کے پردے دور ہوتے ہیں اور ہمارے مقاصد ہمیں بہت ہی قریب اور صاف اور شفاف دکھائی دینے لگتے ہیں۔ جو چیز ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے اور ہمیں بہت قریب نظر آتی ہے ہم اس کو آسانی سے لے سکتے ہیں، اور ایک چیز مبہم ہے، اندھیروں میں ہے، اس کو ہم کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو نماز پڑھنے کی وجہ سے رزق ایسے ہی ہمارے قریب ہو جاتا ہے، اور رزق کی جو تعریف ہے وہ روٹی، چاول، دالیں یہ نہیں ہے۔ رزق کی، روزی کی تعریف بہت وسیع ہے۔ جیسے میرے اللہ پاک کی رحمت بڑی وسعت والی ہے، اسی طرح اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق، جو انسان کو اللہ پاک رزق عطا فرماتا ہے اس کی بھی جو ہے کوئی حد نہیں ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے لا تعداد رزق سے نوازتا ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کتنا بڑا ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، نہ کسی نبی کی میں، نہ کسی رسول کی سمجھ میں آ سکتا۔ تو جو اللہ نے بات کیا پھر وہ بات بھی اتنی ہی بڑی ہوگی کہ واللہ یرزق من یشاء، اور اللہ چاہتا ہے جسے رزق دیتا ہے۔ اب چاہتا ہے جسے رزق دیتا ہے، اس سے مراد میرے بھائیوں چرسی، بھنگی، چور، قاتل، فراڈیے نہیں ہیں۔ من کا جو لفظ آ رہا ہے من یشاء، اس سے مراد مخصوص طبقہ ہے، اور وہ طبقہ ہے نمازی، پرہیزگار، متقی۔ اور نماز کے اندر خود یہ خوبیاں ہیں کہ آپ کو زاہد بھی بنا دیتی ہے، آپ کو متقی بھی بنا دیتی ہے، آپ کو صاحب فراست بھی بنا دیتی ہے، فحشاء اور منکرات سے آپ کو کوسوں دور کر دیتی ہے۔ آپ کوئی بھی ایسا لفظ جو گناہ کا ہے اپنی زبان سے نکالتے ہوئے 100 بار سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ لفظ میں کہوں کہ نہ کہوں۔ نماز نے آپ کے دل میں ایک ایسی ایمانی کیفیت پیدا کر دی ہے کہ ہر برے لفظ کو بولنے سے بھی نماز جو ہے وہ ہمیں بچاتی ہے۔ تو صاحبو، انسان کیونکہ روزی اور رزق کمانے کی دوڑ میں کے چکر میں ہی اللہ پاک کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم نماز کو قائم کرنے والے اور اپنی اولادوں کو نماز قائم کرنے والے بنوانے کے لیے مجھ سے دعا مانگا کرو، تو میں یہ کام کر دوں گا۔ جب اللہ پاک ہماری دعا پر ہمیں نمازی بنا دیں گے، ہماری اولادوں کو نمازی بنا دیں گے، تو بتاؤ اس سے اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس سے بڑا تحفہ ہمارے ماں باپ ہونے کی وجہ سے کون اپنی اولاد کو دے سکتا ہے؟ یہ اللہ کریم نے ہمیں نماز کے اندر ایسا اپنے فضل کا تحفہ، اپنی رحمت کا اتنا بڑا تحفہ دیا ہے کہ جاؤ تم بھی لے لو اور اپنی نسلوں کو بھی دے دو، اور مجھ سے دعا مانگو تاکہ یہ تحفہ واقعی تمہاری نسلوں کا حق بن جائے۔ تو صاحبو، نماز کے اندر وہ طاقت ہے کہ ہماری جو زندگیاں اجیرن بنی ہوئی ہیں، ہماری جو زندگیاں مشکلات میں گھری ہوئی ہیں، اللہ کی قسم یہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، میرے حالات نہیں بدلتے، ہم کہیں گے صاحب آپ نماز پڑھتے ہیں مگر رسمی نماز پڑھتے ہیں، جو نماز اللہ نے ہم سے مانگی ہے آپ وہ نہیں پڑھتے۔ ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن اللہ نے کہا کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم لوگ نماز ادا کرنے کی طرف کوشش کرو، دوڑو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جمعہ کا ادب کرتے ہوئے دکانیں پورا دن، جمعہ کے دن دکان ہی بند کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ دکان کو چھوڑ کر کون ہے جو جمعہ کی نماز کی اذان کو سنے اور پھر نماز تھوڑی دیر کے لیے خرید و فروخت کرتے ہوئے اپنی دکان کو بند کرے اور میرے حکم پر لبیک کہتے ہوئے نماز کو ادا کر کے آئے۔ تو تبھی ہم آزمائے جائیں گے نا کہ ہم کون سے لوگ ہیں جو اچھا عمل کرتے ہیں۔ جب دکان ہی بند کر دی جمعہ کے دن پورا دن، تو امتحان کہاں سے ہوگا؟ اللہ پاک نے یہاں جو ہمیں بھیجا ہے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، یہ دارالامتحان ہے، تو ہم دکان ہی بند کر دیتے ہیں۔ کتنی حماقت کرتے ہیں ہمیں چاہیے یہ ہم دکانیں کھولیں، جمعہ کی نماز کے لیے جب اذان دی جائے اس سے پہلے ہم تیار ہو کر بیٹھیں، اپنے کسٹمرز کو بول دیں بھائی جمعہ کی نماز کے بعد آ جانا، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے ہمارا کسٹمر چلا جائے گا، کسی اور سے خرید لے گا، یہ آپ کی عقل ہے۔ اللہ ہو سکتا ہے اسے دونے لوگ بھیج دے آپ کے پاس، آپ اللہ پر اعتبار تو کر کے دیکھیں۔ اس لیے جب ہم نماز جمعہ ادا کر چکے تو پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اپنی روزی اور رزق کی تلاش میں نکل جاؤ۔ جب ہم نے دکان ہی بند کر دی سارا دن اور جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھی، تو بتاؤ ہم تو اللہ پاک کی نہیں مان رہے، ہم تو اپنے نفس کی مان رہے ہیں، اپنی خواہشوں کو مان رہے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو حد پر نہیں رہتے۔ اللہ نے کہا دکانیں کھولو، اذان جب ہوگی تو پھر نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کی چلے جانا، اور آ کر پھر جو ہے اپنے رزق کی تلاش میں لگ جانا، مصروف ہو جانا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہماری مرضی میں یہ آ رہا ہے کہ دکان ہی بند کر دو، نہ کوئی امتحان ہو، نہ کوئی ہمیں اذان دے کر جمعہ کی نماز کے لیے بلائے، نہ ہم یعنی کہ چھوڑ کر جائیں، ہم پکا ہی بند کر دیتے ہیں۔ تو صاحبو اپنی ذات کے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے جو اللہ پاک نے ہمیں تحفہ دیا ہے، نمازوں کو قائم کرنے والا، اپنی نمازوں اور اپنی اولادوں کو نماز پر کھڑا ہونے کے لیے، نمازوں کو ادا کرنے کے لیے تیار کرنے والا ہمیں بنانا چاہیے اپنی اولادوں کو۔ یہ اتنا بڑا تحفہ ہے کہ ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی جو کل کو ہماری اولادیں آئیں گی۔ اللہ نماز میں اور نماز سے متعلقہ اس آیت میں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے رب ہماری اس دعا کو قبول کر لے۔ اس کی گہرائی میں تو جا کر دیکھو کہ اللہ ہمیں بھی نمازی بنا دے، ہماری اولادوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور یہ جو ہم دعا اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو اس دعا کو قبول بھی کر لے۔ تو صاحبو آپ ان کو دنیا ہی میں جنت اللہ پاک سے لے کر دینے کی دعا کر رہے ہیں۔ جب یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی نماز کی برکت سے، تو کیا ہوگا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو صاحب قرآن پاک کی اس دعا کا ہم جو ہیں ایک نمونہ بن جائیں گے کہ اللہ نے ہماری دنیا کے اندر بھی جنت بنا دی، ہماری آخرت کے اندر بھی جنت بنا دی۔ اللہ مجھے اور آپ کو جتنے بھی سننے والے لوگ ہیں، ہمیں اس پہ غور و فکر کر کے نماز قائم کرنے والا اور اپنی اولادوں کو اس کا حکم کرنے والا بنا دے، تاکہ یہ دنیا بھی ہماری جنت بن جائے اور آخرت تو ہماری ویسے ہی جنت ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔